अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नज़र की हिफाजत करना हम पर बहुत लाजमी है, क्योंकि जो नेक लोग होते हैं, अगर उनकी नज़र का गुनाह हो जाए, यानी नज़र गैर औरत पर या ऐसी चीज़ पर जिसे नहीं देखना उस पर पड़ जाए, और वो अपनी नज़र वापस कर लें, झुका लें, तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। लेकिन अगर दोबारा देखें तो उसकी सज़ा उन्हें इसी दुनिया में ही मिल जाती है। लेकिन जो गुनाहगार होते हैं, उनकी सज़ाएं जमा होती रहती हैं और आखिरत में उनको ये सब सज़ा फिर भुगतना होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तेरी ये क्या हालत है। वो कहता है कि मेरे पास एक औरत गुजरी थी, मैंने उसकी तरफ देख लिया था, उसके बाद मेरी आँख उसकी ताक में रही, हत्ता कि मेरे सामने एक दीवार आ गई जिससे मेरी ज़रब लगी और मेरा ये हाल हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से खैर खाई करना चाहते हैं तो उसको उसके गुनाह की सज़ा दुनिया में ही दे देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी ऐसे आदमी ने तेरे घर में झांका जिसकी तूने उसको इजाज़त नहीं दी थी और तूने गैरत में आकर उसको पत्थर मार कर उसकी आँख फोड़ दी, तो इसका तुम पर कोई गुनाह नहीं होगा और ना कोई तुम्हें सज़ा होगी। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने किसी औरत के बारे में उसके लिबास के नीचे जो जिस्म होता है उसकी हाशिया आराई की, अगरचे वो रोज़ादार था, तो उसने अपना रोज़ा ख़राब कर दिया। अगर रोज़ादार ना था तो उसने एक बहुत बड़ा गुनाह किया। हज़रत उमर बिन मर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने एक अजनबी औरत को देखा जिसके हुस्न ने मुझे हैरान कर दिया, तो उसकी सज़ा में अल्लाह ताला ने मुझे अंधा कर दिया। मेरा गुमान है कि ये जो मेरी आँखों की बिनाई गई है, ये इसी की सज़ा है। अबू अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं खड़े होकर एक हसीन सूरत ईसाई लड़के को देख रहा था। मेरे पास से अबू अब्दुल्ला बल्खी रहमतुल्लाह अलैह गुज़रे और पूछा, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैंने अर्ज़ किया, अरे चचा, आपका क्या ख्याल है, ये हसीन सूरत काफिर होने की वजह से दोज़ख में जलाई जाएगी? तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ मारा और कहा, तुम इस बद नज़री का वबाल ज़रूर देखोगे। चुनाचे वो कहते हैं 40 साल के बाद इसका वबाल मुझ पर पड़ा कि कुरान पाक जो मुझे याद था वो भुला दिया गया।
حضرت ابو یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے طواف کرتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا جو طواف کے دوران عجیب و غریب دعا مانگ رہا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ کیا مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں 50 سال سے حرم کعبہ کا مجاور ہوں۔ میں نے ایک دن ایک شخص کو دیکھا اور اس کی تعریف کر دی تو اچانک ایک تھپڑ میری آنکھ پر لگا جس نے میری آنکھ گال پر بہا دی۔ تو میں نے آہ بھری تو دوسرا تھپڑ رسید ہوا اور کسی کہنے والے نے کہا اگر تم پھر آہ نکالو گے تو ہم اور لگائیں گے۔ تو گویا یہاں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کی تعریفیں کرنا، خوشامد کرنا یا ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر ان کی تعریف کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا گناہ ہے۔ کیونکہ جب کسی عورت کی تعریف کریں گے اس کا حسن دیکھ کر تو صاف ظاہر ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا بڑے غور سے، تو گناہ تو کر لیا، پھر ہی تعریف کریں گے نا، تو گناہ کی سزا تو پھر ملے گی۔ اسی طرح آپ کسی بندے کو دیکھ کر، اس کے لڑکا ہے، اس کے حسن کو دیکھ کر پھر آپ بولیں گے، اس کی بات کریں گے، اس کی تعریف کریں گے، تو گناہ تو ہو گیا۔ تو اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ حضرت ابو عمرو بن الوان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں کسی کام کی وجہ سے بازار میں چلا گیا تو مجھے ایک جنازہ نظر آیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا تاکہ اس کی نماز جنازہ میں شرکت کر لوں۔ دیگر لوگوں کے ساتھ میں تھا یہاں تک کہ میت کو دفن کر دیا گیا۔ پھر میں راستے میں آ رہا تھا تو میری اچانک نظر ایک حسین و جمیل عورت پر جا پڑی، تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور استغفار بھی کیا اور اس کے بعد اپنے گھر لوٹ آیا۔ راستے میں مجھے ایک بڑھیا ملی۔ اس نے کہا اے میرے آقا، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں آپ کا منہ کالا دیکھ رہی ہوں، یعنی آپ کا چہرہ جو ہے اس کا رنگ کالا ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں میں جب گھر آیا تو میں نے دیکھا آئینہ اٹھا کے تو واقعی میرا چہرہ کالا ہو گیا تھا۔ پھر میں نے اپنا خیال دوڑایا یہ کالک مجھے کہاں سے لگی ہے۔ پھر مجھے اپنی بد نگاہی یاد آ گئی، تو پھر میں اپنے مرشد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف گیا اور ان سے عرض کیا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ چکا ہوں، توبہ استغفار کر چکا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ حضرت ابو الحسن وائز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو نصر حبیب بصرہ میں انتقال کر گئے تو ان کو خواب میں دیکھا۔ ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، لیکن ان کے چہرے میں ایک سیاہ داغ تھا۔ تو پھر ان سے پوچھا کہ آپ کے چہرے میں یہ سیاہ داغ جو ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ تو پھر انہوں نے بتایا
کہ ایک مرتبہ میں ایک محلے سے گزر کر بصرہ میں جا رہا تھا۔ میں نے ایک بے ریش لڑکا دیکھا، یعنی ایسا لڑکا جس کی ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی، جس نے باریک کپڑا زیب تن کیا ہوا تھا اور اس کا بدن اس کے اندر سے نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ لیا۔ جب میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوا، یعنی موت کے بعد، تو مجھے حکم دیا گیا کہ آگ کو عبور کرو۔ تو میں جب آگ کو عبور کر رہا تھا تو آگ کی ایک لپٹ جو تھی وہ مجھے جھلسا گئی، اور میں فریاد کرتے ہوئے میں نے عرض کیا، اوہ! تو ندا آئی کہ یہ لپیٹ ایک لمحہ کے بدلے میں آئی ہے جب تم نے اس بے ریش کی طرف دیکھا تھا، اور اگر تم زیادہ اس میں ملوث ہوتے تو زیادہ سزا پاتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بد نظری سے محفوظ فرمائے اور نظر کی حفاظت کر کے اپنے ہاں مشرف فرمائے، آمین۔